السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ضروری تعلیمات میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہماری زمین کس طرح وجود میں آئی اسلام اور سائنس کی روشنی میں۔ اس سے پہلے میں ایک مشہور سائنسدان جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ وہ جب اس کائنات میں کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو بس کن کہہ دیتا ہے، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی کام کرنے کے لیے نہ تو ہماری طرح محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی وہ ہم انسانوں کی طرح کسی ذرائع کا محتاج ہے۔ ناظرین، انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند، ستاروں، سیاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلوں پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی۔ خواتین حضرات، آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ خواتین حضرات، جیارج لیمیٹرے ایک مشہور سائنسدان جس نے 1931 میں بگ بینگ کی تھیوری پیش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت ہی چھوٹے سے نقطے میں بند تھی۔ خواتین حضرات، یہ چھوٹا سا نقطہ اپنے اندر بہت بڑی انرجی رکھتا تھا۔ اس انرجی کی وجہ سے یہ نقطہ ایک زوردار دھماکے کی وجہ سے پھٹا اور کئی ٹکڑوں کی صورت میں خلا میں پھیل گیا۔ ہماری زمین انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بگ بینگ کے نصف سیکنڈ کے بعد اس ٹکڑے کا ٹمپریچر آدھا ہو گیا تھا، اور وہ آدھا بھی اتنا کہ اس کے ایک نیوکلس کا ٹمپریچر آج کے سورج کے ٹمپریچر کے مطابق تھا۔ خواتین حضرات، سائنسی نظریے کے مطابق مادے میں جب بہت زیادہ توانائی ہو تو کشش سہل یعنی گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کائنات کی اس تخلیق کے بارے میں سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیا کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیا۔ خواتین و حضرات، بگ بینگ کے 4 لاکھ سال بعد پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی۔ سائنسی نقطے کے مطابق یہ دھواں ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل تھا۔ جب گریوٹی نے اس گیس اور دھوئیں کو آپس میں ملایا تو یہ بادل کی صورت اختیار کر گئے اور بعد میں گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہوئے، جس سے ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہماری زمین جس کہکشاں میں ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ اسے ملکی وے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے دودھ کی مانند سفید روشنی کا اخراج ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، وہ سکڑنے کے بعد گرم اقسام کی شکل اختیار کر گئے اور اس گیس سے ایک ایسا تارا بھی وجود میں آیا جو بعد میں سورج بن گیا، اور سورج نے بادل میں موجود 99% گیس کو اپنے اندر کھینچ لیا، اور جو گیس اور دھول بچی اس میں تبدیل ہو کر ایک ڈسک کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد زمین اور دیگر سیارے اس کے گرد اس ڈسک میں گھومنے لگے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی سورت فصلت میں سورت نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا۔ عربی لفظ دخان، اور اس کے سائنسدان یہ کہتے ہیں، اور آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے یہ آسمان دھواں تھا۔ انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی سموک ہیں۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان دھواں تھا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ ناظرین، سائنس
کے مطابق کائنات اس عظیم دھماکے کے بعد ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ کائنات کے پھیلنے کے اس سائنسی نظریے کی تصدیق قرآن پاک کی سورہ زاریات میں اس طرح سے ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، زمین کے وجود کے بعد زمین میں بہت سے دھماکے ہوتے رہے اور اس نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا گولہ زمین سے ٹکرایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گولے کا سائز ماس جتنا تھا۔ اس گولے نے زمین کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے کچھ گیسز کو کائنات میں بکھیر دیا، جس سے چاند وجود میں آیا۔ وہ چاند کی گریوٹی اتنی تیز ہے کہ وہ زمین کو اس کے آربٹ سے ڈگمگانے نہیں دیتی۔ خواتین حضرات، زمین بے جان تھی اور چاروں طرف صرف پگھلتی ہوئی چٹانیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، لیکن نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے فضا کافی زہریلی تھی اور زندگی کی کوئی بھی علامت نہ تھی۔ سائنس کا کہنا ہے کہ زمین کی پیدائش کے 50,000 سال بعد زمین پر ایسٹرائڈ کی زبردست بمباری ہوئی۔ اس میں کچھ مینٹر ایسٹرائڈ بھی تھے جو اپنے ساتھ پانی لائے۔ اس طرح کچھ سالوں میں زمین پر کافی پانی جمع ہو گیا، جس سے سمندروں اور بادلوں کی بناوٹ ہوئی۔ اسی طرح زمین پر موسموں کا آغاز ہوا اور زندگی وجود میں آئی۔ سائنس کی اس دریافت پر قرآن حقیقت کی مہر سورۃ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 17 میں کچھ اس طرح سے لگاتا ہے، اور ہم نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا بھی دیا۔ خواتین و حضرات، سائنس اس امر کے بارے میں کہتی ہے کہ ایک ایسی چٹان تھی جس سے پانی کے فوارے نکل رہے تھے، گویا کوئی نہر بہہ رہی ہو۔ اسی انداز کو قرآن تفصیلاً سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 73 میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور پتھروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی فواروں کی مانند پھوٹ پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ خواتین حضرات، جیسے سائنس کہتی ہے کہ نہ صرف اس پانی نے زمین کو گھیر لیا تھا بلکہ زندگی کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا۔ قرآن پاک کی سورت ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 6 میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اسی طرح ناظرین، سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ خواتین حضرات، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت کون سی سائنس یا ٹیکنالوجی تھی جس کی بنا پر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے حقائق بتا دیے، جو آج کا سائنسدان اپنی تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر پیش کر سکتا ہے؟ خواتین حضرات، قابل غور بات یہ ہے کہ جو نظریہ قرآن پاک پڑھ کر ہمارے علماء دین کو دینا چاہیے تھا، وہ نظریہ آج ہمیں مغربی سمت سے سنائی دے رہا ہے۔ افسوس، جو باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، ہم انہیں سمجھ ہی نہ سکے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔